اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کا ذکر فرمایا، اور ظالم کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور ٹیڑھ چاہتے ہیں، دین میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ آخرت کے انکاری ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت سے باہر بھاگ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوئی ولی، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ یضاعف لهم العذاب، اور ان کا عذاب جو ہے یہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ان کا عذاب وہ قبر کا ہو یا حشر کا، قیامت کا، جہنم کا عذاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عام کافروں سے ان کی سزا زیادہ سخت ہے۔ ایک عام کافر ہے، ایک کافر ہے وہ اسلام کو نہیں مانتا، ایک کافر وہ ہے جو اسلام کو مانتا بھی نہیں ہے، اسلام کو پھلنے پھولنے بھی نہیں دیتا، اسلام کے ساتھ دشمنی اپناتا ہے۔ پتہ ہے ابو جہل جو ہے اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشدو کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ بھی فرعون تھا، یہ بھی فرعون تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا دین دشمن ہوگا۔ وہ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دین کو نہیں آنے دے رہا، یہ میرے آقا علیہ السلام کے ذریعے دین کو نہیں آنے دے رہا۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بدر میں مارا گیا، وہاں جو فرشتوں سے اس کو گرز پڑتے تھے قبر میں، اس کی آواز اہل اللہ کو سنائی دیتی تھی۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا بزرگوں سے کہ وہ جب بدر میں جاتے ہیں تو ان کو ابو جہل کو پڑھنے والے گرزوں کی بھی آواز آتی ہے، اس کے آگے چیخنے کی بھی آواز آتی ہے۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق امام اہل سنت جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ گیا تو وہاں سے میں نے بدر کا سفر کیا، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے انہی کانوں سے اس کو پڑھنے والے ہتھوڑوں کی بھی آواز سنی اور اس کی چیخوں کی بھی آواز سنی۔ بتائیں، یہ دین دشمن کا حال ہے بھائی۔ جو بندہ دین کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، دین کو غالب آنے میں رکاوٹ بنتا ہے، رب نے تو غالب کرنا ہی کرنا ہے، رب کا تو وعدہ ہے، رب نے غالب کرنا ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں، اور یہ عند اللہ لکھا جا چکا ہے کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ دین کو غالب کرنے کے معاملے میں ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ ہر بندے کو کوئی بندہ اپنی پگڑی غالب کر رہا ہے، کوئی اپنا ترہ غالب کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو غالب کر رہا ہے، کوئی فروعات کو غالب کر رہا ہے، کوئی نسبتوں کو غالب کر رہا ہے، کوئی کسی شے کو غالب کر رہا ہے۔ نہیں، غلبے کی فکر تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دین کی فکر کو نہیں۔ وقت ہے، وقت نے تو بیت جانا ہے بھائی۔ وقت تو ایسے سمجھیں کہ یہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں ہوا کو قید کر سکتا ہے؟ جب ہوا کو قید نہیں کر سکتا، وقت کو قید نہیں کر سکتا۔ وقت تو ایک تلوار ہے بھائی، وہ ہمیں کاٹ رہی ہے، ہم وقت کو نہیں کاٹ رہے۔ وقت جو ہے نا ہم اس کو اپنے کام میں لائیں، نہیں تو وقت تو اپنے کام میں لا رہا ہے ہمیں، ہیں جی۔ ابن الوقت بن جانا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ ابو جہل بھی ابن الوقت تھا، ابو لہب بھی ابن الوقت تھا، سارے ابن الوقت تھے۔ آج کل کے جس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں سارے ابن الوقت ہیں۔ ابو الوقت بندہ بنے تو کام بنے نا، وقت کو اپنے کام میں لگائے، وقت کو اپنے کام میں لگائے تو بات بنے۔
ہیں وقت کے ذریعے بندہ گھلتا جائے وہ پتہ چلے جناب حاجی صاحب گڈ بائی کر گئے مر گئے ہیں کیا فائدہ یار زندگی کا، کیا کمایا ہم نے، کیا لے کے گئے ہم، ہاتھ خالی ہیں تو خالی رہے۔ اور یار ہاتھ خالی ہوں تو عیب والی بات نہیں ہے، بندہ قبر میں جا رہا ہو ہاتھ خالی ہوں عیب والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا نام اعمال حضور کے غلبہ دین کے لیے جد و جہد سے خالی ہو، یہ بہت بڑی عیب والی بات ہے۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن کھڑا کر کے پوچھ لے، ہاں یار یہ بتا، یہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دندان مبارکہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے دین کے غلبے کے معاملے میں، بتا تجھے کیا ہوا تھا؟ کیا جواب؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی فکر کی ہے، بیٹوں کی فکر کی ہے، آگے پوتوں کی فکر کی ہے، بیٹے کی شادی دیکھ لوں پھر چاہے مر بھی جاؤں، پوتے کو دیکھ لوں پھر چاہے مر بھی جاؤں، پوتا بڑا ہو جائے نا دیکھ لوں اس کو پھر مر ہی جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، پوتے کی شادی تو دیکھ لوں نا پھر مر جاؤں بھی تو کب مرنا چاہتا ہے؟ تو بتا تو صحیح ذرا، رب کوئی مشورے دے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی یہ ذہن میں رہے، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی شادی کر لی، اپنے بیٹوں کی شادی کر لی اور اپنے آگے پوتوں کی شادی دیکھ لی، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ نہ، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ کام ہم پر لازم اور فرض ہے بھائی، وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا ضرور جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ ان لوگوں کی سزا بیان ہو رہی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے معاملے میں روڑے اٹکاتے ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین، میں یہ زمین میں مجھ سے بھاگ تھوڑی جائیں گے، ہیں جی موت سے بھاگ تھوڑی جائیں گے، میں میری پکڑ سے بھاگ تھوڑی جائیں گے، میں جب چاہوں گا ان کو جناب ان کا وقت جب لکھا ہوا میرے پاس ہے وہ آ جائے گا تو فنا ہو جائیں گے سارے، کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا۔ اور آگے فرمایا وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، رب کی طرف سے یہ سزا ان کو، میں کہتا ہوں عذاب سے بھی بڑی سزا، دنیا کے اندر موت سے بھی بڑی سزا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ولی مقرر نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہ کھڑا ہو اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرا عذاب، پہلا عذاب ان کا اولئک لم یکونوا معجزین، یہ ان کا عجز ظاہر کر دیا، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے ان کے لیے۔ دوسرا میں وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی بھی ولی نہیں کھڑا ہوگا، یضاعف لهم العذاب، میں ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، کئی گنا عذاب بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تیسری بات ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، میں وجہ یہ تھی یہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کو نہ حق دکھائی دیتا تھا نہ حق سنائی دیتا تھا، حق کے معاملے میں بالکل اندھے بہرے بن کے رہے تھے، کسی کی طرف سے نہ ان کو حق سنائی دے رہا ہے نہ حق دکھائی دے رہا ہے، یعنی نہ تو سنتے ہیں کسی سے حق کی بات اور نہ ہی یہ خود آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں حق کو۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی طرف سے نتیجے کا اعلان بھی فرمایا، وہ کیا ہے جی یہ دیکھیں اولئک الذین خسروا انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضل عنہم ما کانوا یفترون، میں اب قیامت کا دن ہے نا، میں وضل عنہم ما کانوا یفترون، جتنی باتیں یہ بناتے تھے دنیا میں، جتنی باتیں کر کر کے لوگوں کو دین سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میں وضل عنہم ما کانوا یفترون، جتنی بھی گھڑی ہوئی باتیں تھیں آج ساری گم ہو گئی، آج کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ دنیا میں تو بڑے بڑے جناب یہ ریسرچ پیپر چھاپ لیتے تھے، بڑی بڑی ویڈیو بنا لیتے تھے لوگوں کو دین حق سے روکنے کے لیے، جی ٹی وی اینکر بیٹھ کے اہل اسلام کو، علماء حقہ کو، علماء ربانی جن کو بدنام کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں وضل عنہم ما کانوا یفترون، آج تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، گھڑی ہوئی باتیں ساری رک گئی، آج تو یہودیوں کے پاس سے ان کو جو فنڈنگ آتی تھی وہ بھی رک گئی، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ان کو فنڈ دیتے تھے وہ آج خود پکڑے ہوئے ہیں، وہ خود جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، تو یہ ان سے فنڈ کھانے والے، دین حق کو روکنے والے، یہ جگہ جگہ جناب یہ بے حیائی اور بغیرتی کے جناب اڈے کھولنے والے یہ لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو دین سے روک لیں، بس یہ کوششیں کرنے والے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی میں وضل عنہم ما کانوا یفترون، جتنی بھی باتیں گھڑا کرتے تھے آج ساری گم ہو گئی، آج کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، آج ہر ایک بات سے خالی ہوئے پڑے ہیں، آج کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں لا جرم، یہ لا جرم جو ہے نا پتہ کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ کسی بات کا کوئی شک ہی کوئی نہ ہو، جہاں پہ کہتا ہے یہ جیسے زور لگا کے نہیں کہتے ہم کیا پکی ٹھکی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، یار کیوں نہیں یقین کرتے، کہتے نہیں کہتے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جہاں پہ پکی بات کرنی ہوتی نا عربی، وہاں پہ لا جرم بولتے ہیں، کہتے ہیں لا جرم قطعی بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی احتمال والی بات نہیں، لا محالہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یقینی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے، قیامت والے دن سب سے گھاٹے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے جو میرے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں۔ لگایا اندازہ؟ آج پیسے چار آ گئے کہ خود کو جناب اپنے آپ کو بڑا سائنسدان اور فلسفی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ الو کے پٹھے، اور ہماری پاگل قوم کہتے دیکھو جی وہ کہاں پہنچ گیا، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لا جرم کہیں نہیں پہنچا، اپنا گھاٹا کیا ہوا ہے، اپنا نقصان کیا ہوا ہے، میرے دین کا دشمن بن کے جہاں مرضی چلا جائے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، ذلیل تھا، ذلیل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں لا جرم پکی بات ہے۔ یار بتائیں جسے رب پکی بات کہے ہیں، وہاں آ کے میرا مسلمان، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہیں جی منہ سے رالے ٹپکا رہا ہو، منہ سے جھاگ نکل رہی ہو، اور دیکھ دیکھ کے اس کو جناب ایسے بھوکی کتی کی طرح کہے دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا، میں کہاں رہ گیا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس ذلیل نے پھر اس کے دل میں میرے حبیب کی زلفوں کی محبت پیدا ہی نہیں ہوئی، کبھی اس کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کے نقش پاک کو چومنے کی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی۔ یار طلب پیدا ہوئی ہوتی، اتنا بڑا عشق اس کے دل میں ہوتا، یہ رالے ٹپکاتا کافروں کی ترقی دیکھ کر، بظاہر ترقی جو ہے۔ رب فرما رہا پکی بات ہے، رب نے قرآن میں فرمایا میں یہ شہروں میں نیلے دلے پھرتے رہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، وہاں سے وہاں جائیں جی۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں ان کے پاسپورٹ سارے کے سارے رنگین ہوئے پڑے ہوں، ہر طرف موریں موریں لگی ہوئی ہوں ہیں، دیکھ کے اللہ فرماتا ہے نا شہروں میں ادھر ادھر نیلے دلے پھرتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا دیکھتے ان کو، تیرے منہ میں رالے ٹپک رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، فرمایا مجھ سے پوچھتے نا پھر میں لا جرم پکی بات ہے ہیں۔ یا بتائیں جسے رب پکی بات کہے ہم الاکثرون، یہ اکثر پتہ ہے کیا ہے، اس میں تفضیل کا ذکر ہے، اس میں تفضیل وہاں آتا ہے کہ جہاں اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں، جس نے میرے دین کا راہ روکا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ جس نے میرے دین کا راہ روکا ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم الاکثرون، اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اچھا رب یہ عقیدہ ہے بھائی، میں کہتا ہوں قسم خدا کی ایک کتاب ترتیب دوں قرآن کے عقیدے پر ہیں، قرآن کے عقیدے، ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی قرآن اور حدیث کے عقیدے، اور اس میں لکھا 11ویں چیز ثابت ہے۔ میں نے کہا قرآن حدیث کے عقیدے اور 11ویں ثابت ہے، یہ کیا عقیدہ ہوا؟ 11ویں کرنا عقیدہ ہے؟ عجیب نظام ہے۔ اور بھئی 11ویں کرنا کہ سال ثواب ہے، معمولات اہل سنت میں سے ہے، معمول اور شے ہوتی ہے، عقیدہ اور شے ہوتی ہے۔ اچھا اس میں وہ ایسا شریف انسان ہے وہ لکھ رہا ہے یہ ہاتھ یہاں پہ باندھنا، ناف پر باندھنا، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بتائیں جیسے غریب کو یہ نہ پتہ ہو کہ عقائد کیا چیز ہوتی ہیں، عقائد کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ بھی بیچارے وہ کہتے ہیں من لم یعرف الفقہ فقد صنف فیہ، جس بیچارے کو فقہ آتی نہیں تھی اس نے فقہ میں کتابیں لکھ دی، حساب لگائیں۔ جس کو کچھ نہیں آتا تھا وہ کتابیں لکھنے بیٹھ گئے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اکیلے نہیں ڈوبے آپ کو بھی ڈبوئیں گے، اکیلے غرق نہیں ہوئے آپ کو بھی کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اب رب کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے؟ رب کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے؟ ہم الاکثرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دین کا دشمن ہے نا، چاہے جتنا مرضی دنیا میں نیلا دلا پھرے، جتنا مرضی کما لے، جتنی مرضی سائنسی ٹیکنالوجی ترقی کر لے، رب فرماتا ہے لا جرم پکی بات ہے وہ گھاٹے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم الاکثرون، اس میں تفضیل کا صیغہ اکثر، فرمایا کہ اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے سارا کچھ جو ہے برباد کر لیا ہے میرے دین کی دشمنی مول لے کر۔ تو پھر مسلمان کا کھڑے ہو کر رالیں ٹپکانا اور اس کو ترقی یافتہ کہنا اور اس کو جناب کامیاب کہنا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف ہوا یا نہیں؟ رب کے قرآن کے خلاف ہے نا؟ تو پھر یار رب کے قرآن کے مطابق تو کامیاب حضرت بلال ہیں۔ مسجد میں چٹائی کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی کنکری ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، بارش آئی ہے، چھت جو ہے وہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے، چھت پانی ٹپک رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام صحابہ کو فرماتے ہیں ہمارے جگہ گیلی ہو گئی ہے، کہیں سے خشک ریت لے آؤ، اس کے اوپر بہا کے اس کے اوپر پھیلا کے نماز پڑھ لیں ہیں۔
اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ انہی ایام میں نازل ہو رہا ہے قرآن جس زمانے میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس مدینے میں پہننے کو کپڑے پورے نہیں تھے، پہننے کو کپڑے پورے نہیں تھے ان کے پاس، اور کھانے کے لیے 3 وقت روٹی میسر نہیں ہوتی تھی، کئی وقت گزر جاتے تھے روٹی کے لیے، روٹی نہیں آتی تھی، کھانا میسر نہیں تھا ہیں۔ اور رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرماتے ہیں حبیب پیارے یہ جو کنکریوں پہ بیٹھے نا تیرے غلام، جن کے پاس پہننے کو پورے کپڑے کوئی نہیں، جو کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے کامیاب یہ ہیں، کامیاب یہ ہیں۔ رب نے معیار دیا ہے۔ یہاں تو ان لوگ کے پٹھے کہتے ہیں مولوی صاحب، مولوی تو اس سے بڑا ناکام بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مولوی سے تو بڑا ناکام بندہ ہی کوئی نہیں، کیا جی کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ جی یہ کوالیفیکیشن کیا مطلب بھائی؟ انہوں نے کہا جی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، دین پڑھا ہوا ہے، حلال حرام کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیا چیز لوں گا تو میرے لیے میرا مولا راضی ہوگا، کیا چیز لوں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، یہ مجھے پتہ ہے۔ وہ کہتا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہو کہ اپنا بھی کھا بیگانے کا بھی کھا، ہیں تب تو کامیاب ہے، اپنا بھی کھا اور پرایا بھی، دونوں کھا جانا، دونوں رگڑ جا، تیرے میدے میں ایسی قوت برداشت ہو کہ ہر ایک کا کھا جا، کامیاب ہے۔ حرامات تک کھا جا، کامیاب ہے تم، رشوت ہے کھا جا تو کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا حلال حرام، رب کے حکم کا پابند۔ اس نے کہا اس سے بڑا ناکام ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا رب کا قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے، جو بندہ دین کا دشمن ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہو، چاہے وہ قارون اپنے زمانے کا بن جائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم الاخسرون، رب فرماتا ہے پکی ٹھکی بات ہے، لا جرم یقینی بات ہے، قطعی بات ہے، لا محالہ۔ رب فرماتا ہے یہ سب سے بڑے گھاٹے والے یہی لوگ، سب سے بڑے گھاٹے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ان کا بیان کر کے نا جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کیا جو لوگ غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے، 3 وصف رب نے بیان کیے، اور آگے 2 نعمتیں بیان کی ان کے لیے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کے جو برے عمل تھے نا ان کے مقابلے میں اچھے عمل، ان کے برے عمل کیا تھے؟ رب کا انکار، یہاں رب کی ذات پر ایمان۔ ان کے برے عمل کیا تھے؟ ان کے برے عمل یہ تھے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ سے روکتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے، وہ رب سے روکنے والے، یہ رب کی طرف دعوت دینے والے، وہ حبیب کریم سے روکنے والے، یہ حبیب کریم علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے، وہ غلبہ دین سے روکنے والے، یہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے، یہ عامل الصالحات میں وہ جو باتیں ان کو وہ بری باتیں کرتے تھے ان سب کے مقابلے کی جو اچھی باتیں ہیں ساری کی ساری اللہ نے وعامل الصالحات میں بیان فرما دی، ساری بات، کیونکہ ان کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں رب نے اعلان کر دیا اولئک اصحاب الجنہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں یہی ہیں لوگ جو جنتی ہیں، یہی ہیں لوگ جو جنتی ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر عمر عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سعد و سعید، حضرت زبیر اور طلحہ، حضرت آقا علیہ السلام کے یہ غلام تھے، سارے غلبہ حق کے لیے کام کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، بلکہ فرمایا نہ فرمایا کہ جس طرح کر کے ابو جہل جو ہے دین حق کا راہ روکنے والا وہ جہنمی، اس طرح اس کے راستے پہ چلنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ جنت کا راہ روکنے والے ہوں گے، رب فرماتا ہے لا جرم سارے پکے جہنمی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں ابو بکر غلبہ دین کے لیے کوشش کرنے والا ابو بکر جنتی، اور دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والا عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، علی جنتی، ہاں جی معاویہ جنتی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرے تو ابو حنیفہ جنتی، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرے تو مالک شافعی احمد بن حنبل جنتی، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کریں تو فرمایا کہ مجد الفسانی اور احمد رضا خان جنتی، ہاں جی فرمایا کہ پھر آنے والے بعد کے دور میں جتنے بھی ادوار گزریں گے قیامت تک جو بھی بندہ غلبہ دین کے لیے کوشش کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عبارت جو ہے وہ نام نہیں لیے، اسی لیے نام نہیں لیے، فرمایا قیامت تک جتنے بھی آتے جائیں گے وہ سارے کے سارے سایہ مبارک کا مصداق بنتے جائیں گے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے جس طرح میرا وعدہ ابو بکر اور عمر کے لیے جنت کا، رب تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو بھی بندہ میرے دین کی حمایت میں میرے دین کے دفاع میں کھڑا ہوگا رب فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ انعام 3 وصف بیان کیے رب تعالیٰ نے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کی بارگاہ میں عاجزی سے جھک گئے، بس اب شک نہیں ہوا رب کے دین کے معاملے میں، اکڑے نہیں ہیں رب کے حکم کے مقابلے میں، اور جھک گیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، مولا تیرے ہیں تیرے ہی رہیں گے، تیرے ہیں
تیرے ہی رہیں گے۔ فارسی کے مقولہ ہے، کہتے ہیں من ترابودم تو کرابودی، فرمایا کہ قیامت والے دن رب نے تجھ سے پوچھ لیا میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا، میں تو تیرا تھا تو کس کا تھا، تو بتا۔ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گئے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت کے مالک ہیں، اصحاب ہیں، جنت والے ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، یہ دوسرا انعام اللہ نے دیا، میں جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ دیکھنے جائیں گے واپس آ جائیں گے، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ نے میں دو انعام ہیں، ایک جنت میں داخلے کا اور دوسرا خلود کا، دخول بھی خلود بھی، دخول ہوگا جنت میں داخل ہوں گے، خلود ہمیشہ رہیں گے، پھر باہر نہیں آئیں گے، وما ہم عنہا بخارجین، وما ہم بخارجین، وما کہ یہ جنت میں جب جائیں گے تو جنت سے نکالے یہاں بھی کرایہ دار یا کرایہ لیٹ ہونے پر نکال دیتا ہے، یہاں اپنے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ابا کو نکال دیتے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں تو اماں کو، جب بہو آ جائے گھر میں تو پھر اماں جو ہے وہ پھیکی اور کڑوی لگنے لگتی ہے، اماں کی باتیں جو ہے نا وہ عدم برداشت کا جو نا وہ سبب بن جاتی ہیں، پھر اماں کو بھی نکال دیا جاتا ہے، ابا کو بھی نکال دیا جاتا ہے، جی ایک بھائی کی بیوی آ جائے تو پھر دوسرا بھائی برداشت نہیں ہوتا، اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو جو گھر میں نے بنایا ہے، حبیب کو دعوت کے لیے بھیجا، آ جا، کبھی بھی نہیں نکالوں گا تجھے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو ختم فرما دیا، یہی مضمون چل رہا ہے، دو گروہوں کا رب نے ذکر کیا نا جی، ایک گروہ دین کے راہ میں روڑے اٹکانے والا، یہ صدون عن سبیل اللہ، اور دوسرا جو ہے وہ عامل الصالحات کے تحت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، ایک غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا، دوسرا غلبہ دین سے روکنے والا، دونوں کی مثال رب نے کیسے بیان کی، اللہ اکبر۔ بات ختم ہے جی۔ اللہ تعالیٰ میں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر والسمیع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہو، ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا سننے والا، اور اندھے کو آپ بھیجیں لکڑیاں جمع کر کے لا روٹی پکانی ہے، وہ اندھا جائے گا، وہ خشک بھی اٹھائے گا گیلی بھی اٹھائے گا، دونوں لے آئے گا، آپ کا چولہا جلنے والا کوئی نہیں۔ اندھے کو آپ کسی کام بھیجیں کبھی پورا کام نہیں کرے گا، جب بیچارہ اپنے غسل سنجے کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ آپ کا خیال کرے گا، جو اپنی نماز کے لیے کپڑوں کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ آپ کا کام کرے گا، جو بہرا ہے بیچارہ اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا وہ آپ کا کچھ کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں تم ان کی چمک دمک کو دیکھ کے، ان کی اڑان کو دیکھ کے، ان کی شہروں میں نیلا دیلا پھرتے دیکھ کے، ان کی پاسپورٹوں کی جناب مہریں سٹمپیں دیکھ کے تمہارے منہ سے تھوکیں بہہ رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ دیکھو میرے نزدیک ان کی اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا بہرا اور دوسرا سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ بات رب نے ختم کر دی، رب نے میں حل یستویان مثلا، میں کہ یا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حل یستویان مثلا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بہرا اور سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میں جب اندھا اور بہرا دونوں، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بہرا اور سننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، رب تعالیٰ نے میں پھر غلبہ دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والا اور غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بات ختم، بات ہی ختم کر دی رب تعالیٰ نے۔ اب بھی یار یہ کوئی درس سننے کے بعد کسی کے منہ سے رالیں ٹپکیں ہیں اور جناب وہ پوری ایک تسلسل کے ساتھ رالیں ٹپکا رہا ہے کافروں کو دیکھ کے ہیں، تو پھر وہ اپنی قسمت کا ماتم کرے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا قدر ہے اس کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے ہاں اس دنیا کی قدر ایک مکھی جتنی بھی ہوتی نا، رب تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، پھر ان کو رب کے نزدیک اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ دنیا کیا ہے یار، با وفا ہے، بے وفا ہے نا، تو پھر بے وفا کے پیچھے لگ کے ہر ایک رب سے بے وفائی کرنا اس سے بڑا احمق پن ہو۔ رب تعالیٰ اس لیے تو فرمایا حل یستویان مثلا، برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، کلام کا انداز دیکھے، خالق اور مالک ہو کر کیسی کلام فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف اندھا ہو دوسری طرف دیکھنے والا، ایک طرف بہرا ہو دوسری طرف نہ سننے والا، حل یستویان مثلا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، افلا تذکرون، میں جب نہیں ہو سکتے پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، یا دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر تمہیں سمجھ کیوں افلا تذکرون، اور تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے،
تم کیوں جناب رالے ٹپکا رہے ہو، تم کیوں کہتے ہو وہ وہاں پہنچ گیا میں یہاں رہ گیا، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی خالق اور مالک کا کلام ہے، اس کی چاشنی ہی الگ ہے۔ جتنا بندہ غور کرتا جائے، جتنا بندہ اندر جاتا جائے نا، اتنا جناب قرآن جو ہے اپنی رحمت کے دریچے کھولتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔